سین میں سنسنی جذبات اور حیرت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ پوری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، مرنے والے کبھی صرف اپنی سانسیں نہیں لے کر جاتے، وہ اپنے پیچھے ایسی خاموشی چھوڑ جاتے ہیں جو زندہ لوگوں کے دلوں میں برسوں تک گونجتی رہتی ہے۔ یہی خاموشی اسی دن ایلف کے گھر میں بھی بسی ہوئی تھی، جب اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور پورا گھر اداسی کی چادر اوڑھے کھڑا تھا۔ ایلف ایک مضبوط مگر اندر سے ٹوٹی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر تھی، لوگوں کی جان بچانا اس کا فرض تھا، لیکن اپنی ماں کو نہ بچا سکنے کا دکھ اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو تھے، مگر پھر بھی وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسے ہی مشکل وقت میں سیحان اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ سیحان ایک نرم دل، سمجھدار اور ذمہ دار نوجوان تھا، جو اپنی دوستی کو صرف لفظوں تک محدود نہیں رکھتا بلکہ ہر مشکل گھڑی میں ساتھ نبھانا چاہتا تھا۔ وہ پوری رات ایلف کے گھر باہر بیٹھا رہا تاکہ وہ خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ صبح ہونے پر بھی اس نے یہی کہا کہ وہ صرف اس کی حفاظت کے لیے آیا ہے۔ ایلف کی ماں ایک باوقار عورت تھی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی خاموشی سے دکھ برداشت کری۔ وہ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ ہمت، محبت اور عزت کا سبق دیتی رہی۔ ان کی وفات نے ایلف کی زندگی سے وہ سایہ چھین لیا جس کے نیچے وہ ہمیشہ خود کو مضبوط سمجھتی تھی۔ جب ایلف کی سہیلیوں کو اس حادثے کا علم ہوا تو وہ فوراً اس کے پاس پہنچی۔ سب کی آنکھوں میں افسوس تھا، مگر کسی کے پاس ایسے الفاظ نہیں تھے جو ایلف کے درد کو کم کر سکتے۔ دوستوں، سیحان نے سب سے درخواست کی کہ وہ کم از کم ایک دن ایلف کے ساتھ رک جائیں، کیونکہ اس وقت اسے اپنے لوگوں کی ضرورت تھی، مگر حالات اور مجبوریوں کی وجہ سے زیادہ دیر نہ رک سکیں۔ ان کے جانے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ سنسان لگنے لگا تھا۔ ایلف ہر چیز میں اپنی ماں کی یاد تلاش کرتی رہی، کبھی ان کی کرسی کو دیکھتی، کبھی ان کے کمرے میں جا کر خاموش کھڑی رہتی۔ اور اسی غم کے عالم میں اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کیا۔ وہ ہسپتال گئی اور اپنے دل کے عطیے کا کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اس کے مرنے کے بعد اس کا دل کسی دوسرے انسان کی زندگی بچا سکے تو شاید اسے سکون مل جائے اور اس کی ماں کی روح بھی خوش ہو۔ ڈاکٹرز نے اسے سمجھایا کہ یہ ایک قانونی پروسیس ہے اور ہر چیز قانون کے مطابق ہونی چاہیے، مگر ایلف کے دل میں صرف ایک خواہش تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی دوسرا اپنی ماں یا کسی عزیز کو نہ کھوئے۔ اس کے بعد وہ اپنی ماں کی قبر پر گئی، قبر کے پاس بیٹھ کر وہ بچوں کی طرح روتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس ماں کے بغیر وہ ایک لمحہ نہیں رہ سکتی تھی، آج وہ ہمیشہ کے لیے چلی جا گئی ہے۔ اسی دوران سیحان بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے ایلف کو تسلی دی کہ دنیا میں انسان نے ایک دن جانا ضرور ہے، صرف اچھی یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ اس کی باتوں میں دکھ بھی تھا اور سچائی بھی۔ دونوں خاموشی سے اس قبر کے پاس بیٹھے رہے جیسے الفاظ نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ دوسری طرف کہانی کا ایک رخ تھا جہاں نفرت، طاقت اور دشمنی نے ڈیرے ڈال کر رکھے تھے۔ لالا شہزاد ایک خطرناک، معذور، بے رحم شخص تھا جس کے لیے طاقت ہی سب کچھ تھی۔ وہ اپنے دشمنوں کو صرف ہرانا نہیں بلکہ مکمل طور پر ختم کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف غازی یوسف بھی ایک بااثر اور سخت مزاج آدمی تھا جس کے فیصلے اکثر دوسروں کی زندگی بدل دیتے تھے۔ دونوں خاندانوں کے درمیان پرانی دشمنی چل رہی تھی اور ہر نیا دن کسی نئے خطرے کی خبر لے آتا تھا۔ سیحان اس دشمنی سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ امن چاہتا تھا مگر حالات اسے بار بار اسی آگ میں دھکیل دیتے تھے۔ اس دوران ایک ویڈیو سامنے آئی، کچھ نئے ڈاکومنٹس ملے اور ایک پرانا پروجیکٹ دوبارہ تنازع کا مرکز بن چکا تھا۔ ہر طرف پرابلم بڑھتی جا رہی تھی، مگر اس سب کے درمیان صرف ایلف اپنی ماں کی یاد، دکھ اور اپنی ٹوٹی ہوئی زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں اس کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ سخت چیلنجز کھڑے ہیں اور اس کی پوری لائف ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ دوستوں، ماں کی جدائی کا غم ابھی تازہ ہی تھا کہ ایلف کی زندگی میں ایک اور بڑی آزمائش آئی۔ وہ اپنی ماں کے ریسٹورنٹ پہنچی تو ہر دیوار پر، میز پر، ہر کونے سے ماں کی یادیں وابستہ تھیں۔ وہاں موجود پرانے ملازم اس کا بے حد انتظار کر رہے تھے اور احترام کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جگہ ایک کاروبار نہیں بلکہ خاندان کی محبت اور محنت کی نشانی ہے۔ مگر اسی دوران چند آدمی ایک وکیل کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کاغذات دکھائے ہوئے اور کہا کہ اب یہ پوری زمین لالا شہزاد کی ملکیت میں ہے۔ ایک ہفتے کے اندر ریسٹورنٹ خالی کرنا ہوگا۔
ایلف نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ ایک ریسٹورنٹ اس کی بہن کی ملکیت تھا اور اب قانونی طور پر وہ اس کی وارث ہے، اس لیے کوئی بھی شخص اسے زبردستی یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ اس کے لہجے میں ہمت بھی تھی اور دکھ بھی، مگر سامنے والے ظرف طاقت کی زبان سمجھتے تھے۔ دھمکیاں دے کر وہاں سے چلے گئے۔ ریسٹورنٹ کے مینیجر نے ایلف کو بتایا کہ ماضی میں بھی اس جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش ہوئی تھی، مگر اس وقت سیحان نے اپنے والد غازی یوسف کے خلاف جا کر یہ زمین خرید کر اس کی بہن کے نام منتقل کر دی تھی تاکہ وہ محفوظ رہ سکے۔ دوستو، یہ حقیقت جان کر ایلف حیران رہ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ سیحان نے خاموشی سے بڑی قربانی دی تھی۔ دوسری طرف لالا شہزاد اپنے پلان پر تیزی سے کام کر رہا تھا، اس لیے صرف زمین کا معاملہ نہیں تھا بلکہ اپنی طاقت ثابت کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا، اور یہ ایک ضد بھی تھی۔ دوسری طرف غازی یوسف بھی اپنے بیٹے کے فیصلوں سے خوش نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سیحان ہر حال میں اس کی بات مانے، لیکن سیحان کے دل میں اپنے باپ کے لیے شدید ناراضگی پیدا ہو چکی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ انہی دشمنوں نے کئی معصوم زندگیاں برباد کی ہیں۔ ایک دن لالا کے آدمی دوبارہ ریسٹورنٹ پہنچے۔ اس بار وہ صرف دھمکیاں دینے نہیں آئے تھے بلکہ انہوں نے تھوڑی بہت توڑ پھوڑ بھی کر دی۔ کرسیاں، میزیں، برتن، سجاوٹ کا سامان چند لمحوں میں تباہ ہو گیا۔ ملازمین پر تشدد کیا اور پورا ریسٹورنٹ ویران کا منظر پیش کرنے لگا۔ ادھر ایلف نے یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، مگر وہ خوف زدہ ہونے کی بجائے مزید مضبوط ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنے موبائل سے ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ ظلم کے سامنے کبھی نہیں جھکے گی۔ اس نے صاف کہا کہ اس کے خاندان کی ملکیت ہے اور آخری سانس تک اس کی حفاظت کرے گی۔ اس کی ویڈیو تیزی سے ہر طرف پھیل گئی اور سیحان تک بھی پہنچ گئی، جو اس وقت شہر سے باہر تھا۔ ویڈیو دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ ایلف شدید ڈینجر میں ہے۔ اس نے فوراً واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے دوست اسے روکنے کی کوشش کرتے رہے، مگر اس نے کہا کہ ایلف اب اس کی ذمہ داری ہے، وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ دوستو، واپس آ کر وہ سیدھا ریسٹورنٹ پہنچا اور ایلف کو سمجھانے لگا کہ وہ فوراً یہاں سے چلی جائے، کیونکہ لالا جیسے لوگ بھی کسی حد تک سامنے جا سکتے ہیں۔ اور مگر ایلف نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ جگہ اس کی ماں کی آخری نشانی ہے اور اسے ہر قیمت پر نہیں چھوڑے گی۔ سیحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں صرف ضد ہی نہیں بلکہ اپنی ماں کے لیے بے پناہ محبت نظر آئی۔ تب اس نے وعدہ کیا کہ جب تک وہ زندہ ہے اس ریسٹورنٹ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ ایلف نے اگرچہ مکمل ٹرسٹ نہیں کیا، مگر اس کے لہجے کی سچائی نے اس کے دلوں کو کچھ سکون ضرور دیا۔ اسی دوران سیحان اپنے والد غازی یوسف کے ساتھ بھی جا کھڑا ہوا۔ اس نے برسوں سے دبے ہوئے سارے شکوے ایک ہی بار بیان کر دیے۔ اس نے کہا کہ یہ محل اب ایک قبرستان کی طرح محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ہر دیوار سے ایلف کی موت اور ماضی کے ظلم یاد دلاتے ہیں۔ غازی یوسف خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا، پھر اس نے صرف ایک سوال کیا، اگر تمہارے دل میرے لیے اتنی نفرت ہے تو واپس کیوں آئے ہو؟ سیحان نے مضبوط لہجے میں جواب دیا کہ وہ کسی صلح کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے واپس آیا ہے۔ اب یہ صرف زمین یا جائیداد کی فائٹ نہیں رہی بلکہ سچ، محبت اور وعدے کو نبھانے کی جنگ بھی بن چکی ہے، اور اس جنگ کا رزلٹ آنے والا ہی بتانے والا ہے۔ دوستو، آج کی سٹوری ختم ہوتی ہے لیکن اصل بات آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں ضرور بتائیں کہ اس پورے ڈرامہ میں آپ کو سب سے زیادہ کون سا کردار صحیح لگا اور کون سا غلط؟ کیا آپ کو ایلف کی ہمت اور حوصلہ اچھا لگا یا پھر سیحان کی وفاداری اور قربانی نے آپ کا دل جیت لیا ہے؟ اور غازی یوسف، لالا شہزاد جیسے کرداروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا واقعی صرف حالات کا شکار تھے یا انہیں غلطیوں سے خود اپنی زندگیاں برباد کی؟ ہمیں کمنٹس میں کھل کر بتائیں۔ اب ذرا ڈرامے کی اینڈنگ کے بارے میں بھی آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آخر میں محبت جیت جائے، دشمنیاں ختم ہو جائیں اور سب ایک ہو جائیں، یا پھر آپ کے خیال میں کہانی کا جام حقیقت کو قریب لانا ہے جہاں ہر کردار کو اپنے مال کا حساب ملے گا؟ آپ کے مطابق ایلف اور سیحان کا مستقبل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ان دونوں کی لو سٹوری مکمل ہوگی یا قسمت انہیں ہمیشہ کے لیے جدا کرے گی؟ اگر آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کا بھی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں تو یہ بھی ضرور لکھیں کہ آپ کی اوپینین ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے، اس لیے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، چینل کا حصہ بنے رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی زبردست سٹوری لے کر آئے ہیں جس میں طاقت اور جذبات ہر لمحے ایک نیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ ایک طرف ایک بیٹی اپنی ماں کی آخری نشانی کو ہر قیمت پر بچانے کے لیے ڈٹ جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف
طاقتور لوگ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے ہر حد پار کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ اسی دوران ایک نوجوان اپنے ہی خاندان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور انصاف کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتا ہے، جس کے بعد کہانی ایسے حیران کن ٹوسٹ آتے ہیں جو ہر کسی کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کیا سچ کی فائٹ جھوٹ پر باری پڑے گی؟ کیا محبت نفرت کو شکست دے گی یا طاقت سب کچھ بدل دے گی؟ اسی ڈرامہ کے ہر سین میں سنسنی، جذبات اور حیرت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ پوری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، مرنے والے کبھی صرف اپنی سانسیں نہیں لے کر جاتے، وہ اپنے پیچھے ایسی خاموشی چھوڑ جاتے ہیں جو زندہ لوگوں کے دلوں میں برسوں تک گونجتی رہتی ہے۔ یہی خاموشی اسی دن ایلف کے گھر میں بھی بسی ہوئی تھی، جب اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور پورا گھر اداسی کی چادر اوڑھے کھڑا تھا۔ ایلف ایک مضبوط مگر اندر سے ٹوٹی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر تھی، لوگوں کی جان بچانا اس کا فرض تھا، لیکن اپنی ماں کو نہ بچا سکنے کا دکھ اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو تھے، مگر پھر بھی وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسے ہی مشکل وقت میں سیحان اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ سیحان ایک نرم دل، سمجھدار اور ذمہ دار نوجوان تھا، جو اپنی دوستی کو صرف لفظوں تک محدود نہیں رکھتا بلکہ ہر مشکل گھڑی میں ساتھ نبھانا چاہتا تھا۔ وہ پوری رات ایلف کے گھر باہر بیٹھا رہا تاکہ وہ خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ صبح ہونے پر بھی اس نے یہی کہا کہ وہ صرف اس کی حفاظت کے لیے آیا ہے۔ ایلف کی ماں ایک باوقار عورت تھی جنہوں نے اپنی پوری زندگی خاموشی سے دکھ برداشت کری۔ وہ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ ہمت، محبت اور عزت کا سبق دیتی رہی۔ ان کی وفات نے ایلف کی زندگی سے وہ سایہ چھین لیا جس کے نیچے وہ ہمیشہ خود کو مضبوط سمجھتی تھی۔ جب ایلف کی سہیلیوں کو اس حادثے کا علم ہوا تو وہ فوراً اس کے پاس پہنچی۔ سب کی آنکھوں میں افسوس تھا، مگر کسی کے پاس ایسے الفاظ نہیں تھے جو ایلف کے درد کو کم کر سکتے۔ دوستوں، سیحان نے سب سے درخواست کی کہ وہ کم از کم ایک دن ایلف کے ساتھ رک جائیں، کیونکہ اس وقت اسے اپنے لوگوں کی ضرورت تھی، مگر حالات اور مجبوریوں کی وجہ سے زیادہ دیر نہ رک سکیں۔ ان کے جانے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ سنسان لگنے لگا تھا۔ ایلف ہر چیز میں اپنی ماں کی یاد تلاش کرتی رہی، کبھی ان کی کرسی کو دیکھتی، کبھی ان کے کمرے میں جا کر خاموش کھڑی رہتی، اور اسی غم کے عالم میں اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کیا۔ وہ ہسپتال گئی اور اپنے دل کے عطیے کا کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اس کے مرنے کے بعد اس کا دل کسی دوسرے انسان کی زندگی بچا سکے تو شاید اسے سکون مل جائے اور اس کی ماں کی روح بھی خوش ہو۔ ڈاکٹرز نے اسے سمجھایا کہ یہ ایک قانونی پروسیس ہے اور ہر چیز قانون کے مطابق ہونی چاہیے، مگر ایلف کے دل میں صرف ایک خواہش تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی دوسرا اپنی ماں یا کسی عزیز کو نہ کھوئے۔ اس کے بعد وہ اپنی ماں کی قبر پر گئی، قبر کے پاس بیٹھ کر وہ بچوں کی طرح روتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس ماں کے بغیر وہ ایک لمحہ نہیں رہ سکتی تھی، آج وہ ہمیشہ کے لیے چلی جا گئی ہے۔ اسی دوران سیحان بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے ایلف کو تسلی دی کہ دنیا میں انسان نے ایک دن جانا ضرور ہے، صرف اچھی یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ اس کی باتوں میں دکھ بھی تھا اور سچائی بھی۔ دونوں خاموشی سے اس قبر کے پاس بیٹھے رہے جیسے الفاظ نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ دوسری طرف کہانی کا ایک رخ تھا جہاں نفرت، طاقت اور دشمنی نے ڈیرے ڈال کر رکھے تھے۔ لالا شہزاد ایک خطرناک، معذور، بے رحم شخص تھا جس کے لیے طاقت ہی سب کچھ تھی۔ وہ اپنے دشمنوں کو صرف ہرانا نہیں بلکہ مکمل طور پر ختم کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف غازی یوسف بھی ایک بااثر اور سخت مزاج آدمی تھا جس کے فیصلے اکثر دوسروں کی زندگی بدل دیتے تھے۔ دونوں خاندانوں کے درمیان پرانی دشمنی چل رہی تھی اور ہر نیا دن کسی نئے خطرے کی خبر لے آتا تھا۔ سیحان اس دشمنی سے تنگ آ چکا تھا، وہ امن چاہتا تھا مگر حالات اسے بار بار اسی آگ میں دھکیل دیتے تھے۔ اس دوران ایک ویڈیو سامنے آئی، کچھ نئے ڈاکومنٹس ملے اور ایک پرانا پروجیکٹ دوبارہ تنازع کا مرکز بن چکا تھا۔ ہر طرف پرابلم بڑھتی جا رہی تھی، مگر اس سب کے درمیان صرف ایلف اپنی ماں کی یاد، دکھ اور اپنی ٹوٹی ہوئی زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں اس کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ سخت چیلنجز کھڑے ہیں اور اس کی پوری لائف ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ دوستوں، ماں کی جدائی کا غم ابھی تازہ ہی تھا کہ ایلف کی زندگی میں ایک اور بڑی آزمائش آئی۔ وہ اپنی ماں کے ریسٹورنٹ پہنچی تو ہر دیوار پر، میز پر، ہر کونے سے ماں کی یادیں وابستہ تھیں۔ وہاں موجود پرانے ملازم اس کا بے حد
इंतज़ार कर रहे थे और एहतराम करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये जगह एक कारोबार नहीं बल्कि खानदान की मोहब्बत और मेहनत की निशानी है। मगर इसी दौरान चंद आदमी एक वकील के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने कागजात दिखाए हुए और कहा कि अब ये पूरी जमीन लाला शहजाद की मिल्कियत में है। एक हफ्ते के अंदर रेस्टोरेंट खाली करना होगा। एलेफ ने पूरे एतमाद के साथ जवाब दिया कि एक रेस्टोरेंट इसकी बहन की मिल्कियत था और अब कानूनी तौर पर वो इसकी वारिस है, इसलिए कोई भी शख्स इसे जबरदस्ती यहाँ से नहीं निकाल सकता। इसके लहजे में हिम्मत भी थी और दुख भी, मगर सामने वाले ज़रफ ताकत की जुबान समझते थे। धमकियां देकर वहां से चले गए। रेस्टोरेंट के मैनेजर ने एलिफ को बताया कि माजी में भी इस जगह पर कब्जा करने की कोशिश हुई थी, मगर इस वक्त सिहान ने अपने वालिद गाजी यूसुफ के खिलाफ जाकर ये जमीन खरीद कर इसकी बहन के नाम मुंतकिल कर दी थी ताकि वो महफूज रह सके। दोस्तों, ये हकीकत जानकर एलिफ हैरान रह गई। इसे एहसास हुआ कि सिहान ने खामोशी से बड़ी कुर्बानी दी थी। दूसरी तरफ लाला शहजाद अपने प्लान पर तेजी से काम कर रहा था, इसलिए सिर्फ जमीन का मामला नहीं था बल्कि अपनी ताकत साबित करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था, और ये एक जिद भी थी। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ भी अपने बेटे के फैसलों से खुश नहीं था। वो चाहता था कि सिहान हर हाल में इसकी बात माने, लेकिन सिहान के दिल में अपने बाप के लिए शदीद नाराजगी पैदा हो चुकी थी। वो समझता था कि उन्हीं दुश्मनों ने कई मासूम जिंदगियां बर्बाद की हैं। एक दिन लाला के आदमी दोबारा रेस्टोरेंट पहुंचे। इस बार वो सिर्फ धमकियां देने नहीं आए थे बल्कि उन्होंने थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ भी कर दी। कुर्सियां, मेजें, बर्तन, सजावट का सामान चंद लम्हों में तबाह हो गया। मुलाजमीन पर तशद्दुद किया और पूरा रेस्टोरेंट वीरान का मंजर पेश करने लगा। इधर एलिफ ने यह सब अपनी आंखों के सामने देखा, मगर वो खौफजदा होने की बजाय मजीद मजबूत हो गई। इसने फौरन अपने मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड की और सबके सामने ऐलान किया कि वो जुल्म के सामने कभी नहीं झुकेगी। इसने साफ कहा कि इसके खानदान की मिल्कियत है और आखिरी सांस तक इसकी हिफाजत करेगी। इसकी वीडियो तेजी से हर तरफ फैल गई और सिहान तक भी पहुंच गई, जो इस वक्त शहर से बाहर था। वीडियो देखते ही इसे अंदाजा हो गया कि एलिफ शदीद डेंजर में है। इसने फौरन वापस जाने का फैसला कर लिया। इसके दोस्त इसे रोकने की कोशिश करते रहे, मगर इसने कहा कि एलिफ अब इसकी जिम्मेदारी है, वो इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। दोस्तों, वापस आकर वो सीधा रेस्टोरेंट पहुंचा और एलिफ को समझाने लगा कि वो फौरन यहाँ से चली जाए, क्योंकि लाला जैसे लोग भी किसी हद तक सामने जा सकते हैं। और मगर एलिफ ने साफ इनकार कर दिया। इसने कहा कि जगह इसकी माँ की आखिरी निशानी है और इसे हर कीमत पर नहीं छोड़ेगी। सिहान ने इसकी आंखों में देखा तो वहाँ सिर्फ जिद ही नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए बेपनाह मोहब्बत नजर आई। तब इसने वादा किया कि जब तक वो जिंदा है इस रेस्टोरेंट को नुकसान नहीं पहुंचने देगा। एलिफ ने अगरचे मुकम्मल ट्रस्ट नहीं किया, मगर इसके लहजे की सच्चाई ने इसके दिलों को कुछ सुकून जरूर दिया। इसी दौरान सिहान अपने वालिद गाजी यूसुफ के साथ भी जा खड़ा हुआ। इसने बरसों से दबे हुए सारे शिकवे एक ही बार बयान कर दिए। इसने कहा कि ये महल अब एक कब्रिस्तान की तरह महसूस होता है, क्योंकि इसके हर दीवार से एलिफ की मौत और माजी के जुल्म याद दिलाते हैं। गाजी यूसुफ खामोशी से सब कुछ सुनता रहा। फिर इसने सिर्फ एक सवाल किया, अगर तुम्हारे दिल मेरे लिए इतनी नफरत है तो वापस क्यों आए हो? सिहान ने मजबूत लहजे में जवाब दिया कि वो किसी सुलह के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए वापस आया है। अब ये सिर्फ जमीन या जायदाद की फाइट नहीं रही बल्कि सच, मोहब्बत और वादे को निभाने की जंग भी बन चुकी है, और इस जंग का रिजल्ट आने वाला ही बताने वाला है। दोस्तों, आज की स्टोरी खत्म होती है, लेकिन असल बात आपके हाथ में है। हमें जो बताएं कि इस पूरे ड्रामा में आपको सबसे ज्यादा कौन सा किरदार सही लगा और कौन सा गलत? क्या आपको एलिफ की हिम्मत और हौसला अच्छा लगा, या फिर सिहान की वफादारी और कुर्बानी ने आपका दिल जीत लिया है? और गाजी यूसुफ, लाला शहजाद जैसे किरदारों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई सिर्फ हालात का शिकार थे या उन्हें गलतियों से खुद अपनी जिंदगियां बर्बाद की? हमें कमेंट्स में खुलकर बताएं। आप जरा ड्रामे की एंडिंग के बारे में भी आपकी क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि आखिर में मोहब्बत जीत जाए, दुश्मनियां खत्म हो जाए और सब एक हो जाएं? या फिर आपके ख्याल में कहानी का जाम हकीकत को करीब लाना है, जहां हर किरदार को अपने माल का हिसाब मिलेगा? आपके मुताबिक एलिफ और सिहान का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए? क्या उन दोनों की लव स्टोरी मुकम्मल होगी या किस्मत उन्हें हमेशा के लिए जुदा करेगी? अगर आप नेक्स्ट एपिसोड का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो ये भी जरूर लिखें कि आपकी ओपिनियन हमारे लिए बहुत अहम होती है। इसलिए लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल का हिस्सा बने रहें।
تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادن کو دعا میں رکھیں یاد. گڈ بائے, سی یو اگین. السلام علیکم دوستو, آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی زبردست سٹوری لے کر آئے ہیں جس میں طاقت اور جذبات ہر لمحے ایک نیا رخ اختیار کرتے ہیں. ایک طرف ایک بیٹی اپنی ماں کی آخری نشانی کو ہر قیمت پر بچانے کے لیے ڈٹ جاتی ہے, جبکہ دوسری طرف طاقتور لوگ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے ہر حد پار کرنے کے لیے آمادہ ہیں. اسی دوران ایک نوجوان اپنے ہی خاندان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور انصاف کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتا ہے, جس کے بعد کہانی ایسے حیران کن ٹوسٹ آتے ہیں جو ہر کسی کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. کیا سچ کی فائٹ جھوٹ پر باری پڑے گی؟ کیا محبت نفرت کو شکست دے گی یا طاقت سب کچھ بدل دے گی؟ اسی ڈرامہ کے ہر سین میں سنسنی, جذبات اور حیرت آپ کا انتظار کر رہی ہے. پوری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں, اور اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آئے تو لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دوستو, مرنے والے کبھی صرف اپنی سانسیں نہیں لے کر جاتے, وہ اپنے پیچھے ایسی خاموشی چھوڑ جاتے ہیں جو زندہ لوگوں کے دلوں میں برسوں تک گونجتی رہتی ہے. یہی خاموشی اسی دن ایلف کے گھر میں بھی بسی ہوئی تھی, جب اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور پورا گھر اداسی کی چادر اوڑھے کھڑا تھا. ایلف ایک مضبوط مگر اندر سے ٹوٹی ہوئی لڑکی تھی. وہ پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر تھی, لوگوں کی جان بچانا اس کا فرض تھا, لیکن اپنی ماں کو نہ بچا سکنے کا دکھ اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو تھے, مگر پھر بھی وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی. ایسے ہی مشکل وقت میں سیحان اس کے ساتھ کھڑا تھا. سیحان ایک نرم دل, سمجھدار اور ذمہ دار نوجوان تھا جو اپنی دوستی کو صرف لفظوں تک محدود نہیں رکھتا بلکہ ہر مشکل گھڑی میں ساتھ نبھانا چاہتا تھا. وہ پوری رات ایلف کے گھر باہر بیٹھا رہا تاکہ وہ خود کو اکیلا محسوس نہ کرے. صبح ہونے پر بھی اس نے یہی کہا کہ وہ صرف اس کی حفاظت کے لیے آیا ہے. ایلف کی ماں ایک باوقار عورت تھی جنہوں نے اپنی پوری زندگی خاموشی سے دکھ برداشت کری. وہ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ ہمت, محبت اور عزت کا سبق دیتی رہی. ان کی وفات نے ایلف کی زندگی سے وہ سایہ چھین لیا جس کے نیچے وہ ہمیشہ خود کو مضبوط سمجھتی تھی. جب ایلف کی سہیلیوں کو اس حادثے کا علم ہوا تو وہ فوراً اس کے پاس پہنچی. سب کی آنکھوں میں افسوس تھا, مگر کسی کے پاس ایسے الفاظ نہیں تھے جو ایلف کے درد کو کم کر سکتے. دوستوں, سیحان نے سب سے درخواست کی کہ وہ کم از کم ایک دن ایلف کے ساتھ رک جائیں, کیونکہ اس وقت اسے اپنے لوگوں کی ضرورت تھی. مگر حالات اور مجبوریوں کی وجہ سے زیادہ دیر نہ رک سکیں. ان کے جانے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ سنسان لگنے لگا تھا. ایلف ہر چیز میں اپنی ماں کی یاد تلاش کرتی رہی. کبھی ان کی کرسی کو دیکھتی, کبھی ان کے کمرے میں جا کر خاموش کھڑی رہتی. اور اسی غم کے عالم میں اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کیا. وہ ہسپتال گئی اور اپنے دل کے عطیے کا کاغذات پر دستخط کر دیے. اس کا کہنا تھا کہ اگر اس کی مرنے کے بعد اس کا دل کسی دوسرے انسان کی زندگی بچا سکے تو شاید اسے سکون مل جائے اور اس کی ماں کی روح بھی خوش ہو. ڈاکٹرز نے اسے سمجھایا کہ یہ ایک قانونی پروسیس ہے اور ہر چیز قانون کے مطابق ہونی چاہیے. مگر ایلف کے دل میں صرف ایک خواہش تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی دوسرا اپنی ماں یا کسی عزیز کو نہ کھوئے. اس کے بعد وہ اپنی ماں کی قبر پر گئی. قبر کے پاس بیٹھ کر وہ بچوں کی طرح روتی رہی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس ماں کے بغیر وہ ایک لمحہ نہیں رہ سکتی تھی, آج وہ ہمیشہ کے لیے چلی جا گئی ہے. اسی دوران سیحان بھی وہاں پہنچ گیا. اس نے ایلف کو تسلی دی کہ دنیا میں انسان نے ایک دن جانا ضرور ہے, صرف اچھی یادیں باقی رہ جاتی ہیں. اس کی باتوں میں دکھ بھی تھا اور سچائی بھی. دونوں خاموشی سے اس قبر کے پاس بیٹھے رہے جیسے الفاظ نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہو. دوسری طرف کہانی کا ایک رخ تھا جہاں نفرت, طاقت اور دشمنی نے ڈیرے ڈال کر رکھے تھے. لالا شہزاد ایک خطرناک, معذور, بے رحم شخص تھا جس کے لیے طاقت ہی سب کچھ تھی. وہ اپنے دشمنوں کو صرف ہرانا نہیں بلکہ مکمل طور پر ختم کرنا چاہتا تھا. دوسری طرف غازی یوسف بھی ایک بااثر اور سخت مزاج آدمی تھا جس کے فیصلے اکثر دوسروں کی زندگی بدل دیتے تھے. دونوں خاندانوں کے درمیان پرانی دشمنی چل رہی تھی اور ہر نیا دن کسی نئے خطرے کی خبر لے آتا تھا. سیحان اس دشمنی سے تنگ آ چکا تھا. وہ امن چاہتا تھا مگر حالات اسے بار بار اسی آگ میں دھکیل دیتے تھے. اس دوران ایک ویڈیو سامنے آئی, کچھ نئے ڈاکومنٹس ملے اور ایک پرانا پروجیکٹ دوبارہ تنازع کا مرکز بن چکا تھا. ہر طرف پرابلم بڑھتی جا رہی تھی مگر اس سب کے درمیان صرف ایلف اپنی ماں کی یاد, دکھ اور اپنی ٹوٹی ہوئی زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی. جب کسی اندازہ بھی نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں
اس کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ سخت چیلنجز کھڑے ہیں اور اس کی پوری لائف ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ دوستوں، ماں کی جدائی کا غم ابھی تازہ ہی تھا کہ ایلف کی زندگی میں ایک اور بڑی آزمائش آئی۔ وہ اپنی ماں کے ریسٹورنٹ پہنچی تو ہر دیوار پر، میز پر، ہر کونے سے ماں کی یادیں وابستہ تھیں۔ وہاں موجود پرانے ملازم اس کا بے حد انتظار کر رہے تھے اور احترام کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جگہ ایک کاروبار نہیں بلکہ خاندان کی محبت اور محنت کی نشانی ہے۔ مگر اسی دوران چند آدمی ایک وکیل کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کاغذات دکھائے ہوئے اور کہا کہ اب یہ پوری زمین لالا شہزاد کی ملکیت میں ہے، ایک ہفتے کے اندر ریسٹورنٹ خالی کرنا ہوگا۔ ایلف نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ ایک ریسٹورنٹ اس کی بہن کی ملکیت تھا اور اب قانونی طور پر وہ اس کی وارث ہے، اس لیے کوئی بھی شخص اسے زبردستی یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ اس کے لہجے میں ہمت بھی تھی اور دکھ بھی، مگر سامنے والے ظرف طاقت کی زبان سمجھتے تھے۔ دھمکیاں دے کر وہاں سے چلے گئے۔ ریسٹورنٹ کے مینیجر نے ایلف کو بتایا کہ ماضی میں بھی اس جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش ہوئی تھی، مگر اس وقت سیحان نے اپنے والد غازی یوسف کے خلاف جا کر یہ زمین خرید کر اس کی بہن کے نام منتقل کر دی تھی تاکہ وہ محفوظ رہ سکے۔ دوستوں، یہ حقیقت جان کر ایلف حیران رہ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ سیحان نے خاموشی سے بڑی قربانی دی تھی۔ دوسری طرف لالا شہزاد اپنے پلان پر تیزی سے کام کر رہا تھا، اس لیے صرف زمین کا معاملہ نہیں تھا بلکہ اپنی طاقت ثابت کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا، اور یہ ایک ضد بھی تھی۔ دوسری طرف غازی یوسف بھی اپنے بیٹے کے فیصلوں سے خوش نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سیحان ہر حال میں اس کی بات مانے، لیکن سیحان کے دل میں اپنے باپ کے لیے شدید ناراضگی پیدا ہو چکی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ انہی دشمنوں نے کئی معصوم زندگیاں برباد کی ہیں۔ ایک دن لالا کے آدمی دوبارہ ریسٹورنٹ پہنچے۔ اس بار وہ صرف دھمکیاں دینے نہیں آئے تھے بلکہ انہوں نے تھوڑی بہت توڑ پھوڑ بھی کر دی۔ کرسیاں، میزیں، برتن، سجاوٹ کا سامان چند لمحوں میں تباہ ہو گیا۔ ملازمین پر تشدد کیا اور پورا ریسٹورنٹ ویران کا منظر پیش کرنے لگا۔ ادھر ایلف نے یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، مگر وہ خوف زدہ ہونے کی بجائے مزید مضبوط ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنے موبائل سے ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ ظلم کے سامنے کبھی نہیں جھکے گی۔ اس نے صاف کہا کہ اس کے خاندان کی ملکیت ہے اور آخری سانس تک اس کی حفاظت کرے گی۔ اس کی ویڈیو تیزی سے ہر طرف پھیل گئی اور سیحان تک بھی پہنچ گئی، جو اس وقت شہر سے باہر تھا۔ ویڈیو دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ ایلف شدید ڈینجر میں ہے۔ اس نے فوراً واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے دوست اسے روکنے کی کوشش کرتے رہے، مگر اس نے کہا کہ ایلف اب اس کی ذمہ داری ہے، وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ دوستوں، واپس آ کر وہ سیدھا ریسٹورنٹ پہنچا اور ایلف کو سمجھانے لگا کہ وہ فوراً یہاں سے چلی جائے، کیونکہ لالا جیسے لوگ بھی کسی حد تک سامنے جا سکتے ہیں، اور مگر ایلف نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ جگہ اس کی ماں کی آخری نشانی ہے اور اسے ہر قیمت پر نہیں چھوڑے گی۔ سیحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں صرف ضد ہی نہیں بلکہ اپنی ماں کے لیے بے پناہ محبت نظر آئی۔ تب اس نے وعدہ کیا کہ جب تک وہ زندہ ہے اس ریسٹورنٹ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ ایلف نے اگرچہ مکمل ٹرسٹ نہیں کیا، مگر اس کے لہجے کی سچائی نے اس کے دلوں کو کچھ سکون ضرور دیا۔ اسی دوران سیحان اپنے والد غازی یوسف کے ساتھ بھی جا کھڑا ہوا۔ اس نے برسوں سے دبے ہوئے سارے شکوے ایک ہی بار بیان کر دیے۔ اس نے کہا کہ یہ محل اب ایک قبرستان کی طرح محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ہر دیوار سے ایلف کی موت اور ماضی کے ظلم یاد دلاتے ہیں۔ غازی یوسف خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا، پھر اس نے صرف ایک سوال کیا، اگر تمہارے دل میرے لیے اتنی نفرت ہے تو واپس کیوں آئے ہو؟ سیحان نے مضبوط لہجے میں جواب دیا کہ وہ کسی صلح کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے واپس آیا ہے۔ اب یہ صرف زمین یا جائیداد کی فائٹ نہیں رہی بلکہ سچ، محبت اور وعدے کو نبھانے کی جنگ بھی بن چکی ہے، اور اس جنگ کا رزلٹ آنے والا ہی بتانے والا ہے۔ دوستو، آج کی سٹوری ختم ہوتی ہے، لیکن اصل بات آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں ضرور بتائیں کہ اس پورے ڈرامہ میں آپ کو سب سے زیادہ کون سا کردار صحیح لگا اور کون سا غلط؟ کیا آپ کو ایلف کی ہمت اور حوصلہ اچھا لگا، یا پھر سیحان کی وفاداری اور قربانی نے آپ کا دل جیت لیا ہے؟ اور غازی یوسف، لالا شہزاد جیسے کرداروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا واقعی صرف حالات کا شکار تھے یا انہیں غلطیوں سے خود اپنی زندگیاں برباد کی؟ ہمیں کمنٹس میں کھل کر بتائیں۔ اب ذرا ڈرامے کی اینڈنگ کے بارے میں بھی آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آخر میں محبت جیت جائے، دشمنیاں ختم ہو جائیں اور سب ایک ہو جائیں، یا پھر آپ کے خیال میں کہانی کا جام حقیقت کو قریب لانا ہے، جہاں ہر کردار کو اپنے مال کا حساب ملے گا؟
آپ کے مطابق الف اور سیان کا مستقبل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ان دونوں کی لو اسٹوری مکمل ہوگی یا قسمت انہیں ہمیشہ کے لیے جدا کرے گی؟ اگر آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کا بھی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں تو یہ بھی ضرور لکھیں کہ آپ کی اوپینین ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے، اس لیے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، چینل کا حصہ بنے رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادن کو دعا میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی زبردست سٹوری لے کر آئے ہیں جس میں طاقت اور جذبات ہر لمحے ایک نیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ ایک طرف ایک بیٹی اپنی ماں کی آخری نشانی کو ہر قیمت پر بچانے کے لیے ڈٹ جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف طاقتور لوگ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے ہر حد پار کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ اسی دوران ایک نوجوان اپنے ہی خاندان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور انصاف کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتا ہے، جس کے بعد کہانی ایسے حیران کن ٹوسٹ آتے ہیں جو ہر کسی کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کیا سچ کی فائٹ جھوٹ پر باری پڑے گی؟ کیا محبت نفرت کو شکست دے گی یا طاقت سب کچھ بدل دے گی؟ اسی ڈرامہ کے ہر سین میں سنسنی، جذبات اور حیرت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ پوری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، مرنے والے کبھی صرف اپنی سانسیں نہیں لے کر جاتے، وہ اپنے پیچھے ایسی خاموشی چھوڑ جاتے ہیں جو زندہ لوگوں کے دلوں میں برسوں تک گونجتی رہتی ہے۔ یہی خاموشی اسی دن ایلف کے گھر میں بھی بسی ہوئی تھی، جب اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور پورا گھر اداسی کی چادر اوڑھے کھڑا تھا۔ ایلف ایک مضبوط مگر اندر سے ٹوٹی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر تھی، لوگوں کی جان بچانا اس کا فرض تھا، لیکن اپنی ماں کو نہ بچا سکنے کا دکھ اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو تھے، مگر پھر بھی وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسے ہی مشکل وقت میں سیحان اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ سیحان ایک نرم دل، سمجھدار اور ذمہ دار نوجوان تھا، جو اپنی دوستی کو صرف لفظوں تک محدود نہیں رکھتا بلکہ ہر مشکل گھڑی میں ساتھ نبھانا چاہتا تھا۔ وہ پوری رات ایلف کے گھر باہر بیٹھا رہا تاکہ وہ خود کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ صبح ہونے پر بھی اس نے یہی کہا کہ وہ صرف اس کی حفاظت کے لیے آیا ہے۔ ایلف کی ماں ایک باوقار عورت تھی جنہوں نے اپنی پوری زندگی خاموشی سے دکھ برداشت کری۔ وہ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ ہمت، محبت اور عزت کا سبق دیتی رہی۔ ان کی وفات نے ایلف کی زندگی سے وہ سایہ چھین لیا جس کے نیچے وہ ہمیشہ خود کو مضبوط سمجھتی تھی۔ جب ایلف کی سہیلیوں کو اس حادثے کا علم ہوا تو وہ فوراً اس کے پاس پہنچی۔ سب کی آنکھوں میں افسوس تھا، مگر کسی کے پاس ایسے الفاظ نہیں تھے جو ایلف کے درد کو کم کر سکتے۔ دوستوں، سیحان نے سب سے درخواست کی کہ وہ کم از کم ایک دن ایلف کے ساتھ رک جائیں، کیونکہ اس وقت اسے اپنے لوگوں کی ضرورت تھی، مگر حالات اور مجبوریوں کی وجہ سے زیادہ دیر نہ رک سکیں۔ ان کے جانے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ سنسان لگنے لگا تھا۔ ایلف ہر چیز میں اپنی ماں کی یاد تلاش کرتی رہی، کبھی ان کی کرسی کو دیکھتی، کبھی ان کے کمرے میں جا کر خاموش کھڑی رہتی، اور اسی غم کے عالم میں اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کیا۔ وہ ہسپتال گئی اور اپنے دل کے عطیے کا کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اس کے مرنے کے بعد اس کا دل کسی دوسرے انسان کی زندگی بچا سکے تو شاید اسے سکون مل جائے اور اس کی ماں کی روح بھی خوش ہو۔ ڈاکٹرز نے اسے سمجھایا کہ یہ ایک قانونی پروسیس ہے اور ہر چیز قانون کے مطابق ہونی چاہیے، مگر ایلف کے دل میں صرف ایک خواہش تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی دوسرا اپنی ماں یا کسی عزیز کو نہ کھوئے۔ اس کے بعد وہ اپنی ماں کی قبر پر گئی، قبر کے پاس بیٹھ کر وہ بچوں کی طرح روتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس ماں کے بغیر وہ ایک لمحہ نہیں رہ سکتی تھی، آج وہ ہمیشہ کے لیے چلی جا گئی ہے۔ اسی دوران سیحان بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے ایلف کو تسلی دی کہ دنیا میں انسان نے ایک دن جانا ضرور ہے، صرف اچھی یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ اس کی باتوں میں دکھ بھی تھا اور سچائی بھی۔ دونوں خاموشی سے اس قبر کے پاس بیٹھے رہے جیسے الفاظ نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ دوسری طرف کہانی کا ایک رخ تھا جہاں نفرت، طاقت اور دشمنی نے ڈیرے ڈال کر رکھے تھے۔ لالا شہزاد ایک خطرناک، معذور، بے رحم شخص تھا جس کے لیے طاقت ہی سب کچھ تھی۔ وہ اپنے دشمنوں کو صرف ہرانا نہیں بلکہ مکمل طور پر ختم کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف غازی یوسف بھی ایک بااثر اور سخت مزاج آدمی تھا جس کے فیصلے اکثر دوسروں کی زندگی بدل دیتے تھے۔ دونوں خاندانوں کے درمیان پرانی دشمنی چل رہی تھی اور ہر نیا دن کسی نئے خطرے کی خبر لے آتا تھا۔ سیحان